أهل الأثر, أصحاب الحديث, the Salafiyun, أهل السنة والجماعة, they give preference to the two revelations over the opinions of men. کا جو موضوع ہے اسباب انشراح صدر، یعنی سینے کی کشادگی کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کے عوامل کیا ہوتے ہیں۔ ہر ایک بندہ وقتاً فوقتاً اپنے سینے میں تنگی محسوس کرتا ہے، تو اس تنگی کو دور کرنے کے لیے اسباب کیا ہیں؟ تو العلامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی جو کتاب زاد المعاد، اس کتاب میں ایک باب باندھا تھا کہ فصل اسباب انشراح صدر وحصولہ علی الکمال لہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سینے کی کشادگی کے اسباب کیا ہیں اور اس کا جو کمال والی حالت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ وسیع سینہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس تھا، تو جتنی بھی ہم زیادہ اتباع کریں، پیروی کریں اپنے نبی علیہ السلام کی، اتنی ہی زیادہ ہمارے سینے کو وسعت ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے چند اسباب، سب سے اہم سبب کیا تھا؟ التوحید۔ توحید کے بغیر آپ کا سینہ بالکل ہی تنگ ہو جائے گا۔ آپ چلے جائیں برطانیہ، امریکہ، جو دوسری ریاستیں ہیں جہاں توحید معدوم ہے، یعنی کفار ملک ہے، تو دیکھیں ان کے پاس جو بھی ہو دنیاوی چیزوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی مال دولت عزت ہو، اچھی نوکری ہو، مگر توحید اگر نہ ہو تو پھر آپ کا سینہ بالکل ہی تنگ ہوگا، کیونکہ جو سینہ ہے یعنی جو تمام اعضاء کا جو مالک ہے، تمام اعضاء کا جو بادشاہ ہے، یعنی جو دل ہے، وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ رب کو پہچانے، رب کو منفرد کرے اپنی عبادت میں، اپنے توکل میں، اپنی رغبت میں، اپنی خشوع میں۔ دل اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ انس محسوس کرے جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے، مگر توحید کے ساتھ۔ تو ظاہری سی بات ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو تو نہیں مانتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اس لیے توحید سب سے امپورٹنٹ، سب سے افیکٹو سبب ہے انشراح صدر کے لیے، سینے کو اس کی کشادگی کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر علامہ ابن القیم نے بتایا تھا کہ اس کی یعنی یہ جو ایمان ہوتا ہے اس کے پاس ایک نور ہوتی ہے، توحید کے پاس نور ہوتی ہے، اور پھر توحید کے لیولز ہوتے ہیں۔ آپ نے توحید کے میدان میں داخل ہونا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اور کس چیز کا اعتراف کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ خلاص، you've entered into Islam. You have now entered into the fundamental, foundational aspect of توحید۔ اب آپ کا وسعت سینے کی اب شروع ہوگی ہے، مگر توحید جو ہوتی ہے اس کے لیولز ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ آپ اپنے رب سے قریب ہوں گے نیکیاں کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ آپ کی توحید مضبوط ہوگی۔ جتنا زیادہ ایک بندہ گناہ کرے گا، جتنا زیادہ وہ اپنی رب کی نافرمانی کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کی توحید کمزور ہوگی۔ تو اسی طریقے سے وہ جو لیول ہوتے ہیں توحید کے، ایمان کے، اس کے ساتھ ایک نور ہوتا ہے۔ جتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان ہو، جتنا زیادہ آپ کی توحید قوی ہو، اتنا ہی زیادہ نور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نور دیتا ہے، اور وہی نور آپ کو وسعت دیتا ہے اپنے سینے میں۔ آپ کی جو سینے کی کشادگی ہے یہ آپ کو تنگی دیتا ہے۔ پھر العلامہ ابن القیم ایک اگزامپل دیتے ہیں، یعنی العلامہ ابن القیم he mentions that just like light, right, he gives an example that light has an impact upon you, physical light has an impact upon you, just like the nur of iman has, or the nur of iman has impact upon you just like physical light has. So your tawheed, your iman produces a certain nur, it produces a certain light. And the more light that you have, the more expansive your chest becomes, the less tightness, constriction do you feel in your chest.
And then he gives an example. اور وہ جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ یہ جو کمرہ ہے جس میں ہم ابھی ہیں، اگر اس کے شٹر نیچے چلے جائیں اور اس کی جو کرٹنز ہیں if the curtains are drawn، اس کی بتیاں بند ہو جائیں، بالکل اندھیرا ہو، مطلق اندھیرا ہو، کیسے محسوس کریں گے؟ How will you feel? If it's the case that the shutters drop down, if it's the case that the curtains are drawn and the lights, load shedding ہو گئی ہے، there's no lights، UPS نہیں کام کر رہا، کچھ بھی نہیں کام کر رہا، بالکل اندھیرا، کیسے محسوس کریں گے ہم؟ ہاں حسن، کیسے محسوس کریں گے؟ ڈر محسوس کریں گے نا، یعنی اور انکمفرٹیبل فیل کریں گے، گھٹن محسوس کریں گے. یہ بندہ دوسرے بندے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، ہیں باپ کہہ رہا ہے میرا بیٹا کدھر گیا، ماں کہہ رہی ہے میری بچی کدھر گئی ہے، یعنی you start feeling unsettled. آپ unsettled feel کریں گے. If there's no light, you're going to feel unsettled. Same thing Ibn Qayyim is saying. With the light of ایمان، same چیز ہے ایمان کے لائٹ کے حوالے سے، ایمان کے بتی کے حوالے سے، ایمان کے نور کے حوالے سے، کہ جب ایمان نہیں ہے یا ایمان کمزور ہے تو جو بتی ہے آپ کے سینے کے اندر، جو نور ہے آپ کے سینے کے اندر، that's switched off، یا بہت کمزور ہو گئی ہے. تو ظاہری سی بات ہے جب لائٹ کمرے میں نہیں ہوتی گھٹن محسوس ہوگا، جب سینے میں دل میں ایمان کا نور نہیں ہوتا، اس کا لائٹ نہیں ہوتی، تو آپ کو پھر وہ گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہ ایک زبردست مثال ہے جو امام العلامہ ابن القیم انہوں نے دیا تھا ایمان کے نور کے حوالے سے. اور جیسے انہوں نے فرمایا تھا پچھلے جو نشست تھی ان میں یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو ایمان کا نور ہے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم توحید کے اندر داخل ہوتے ہیں. آپ نے گواہی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، دوسری جو معبودات ہیں وہ معبودات باطلہ ہیں، جو حقدار ہے عبادت کا وہ صرف اللہ ہے. کوئی نبی نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ جو ہمارے مطلق محبہ، مطلق رجا، مطلق توکل کا مستحق ہے، اس کا حقدار ہے. تو آپ توحید کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، آپ کے دل میں ایک نور ہے. جتنا ہی زیادہ آپ اپنے رب کی اطاعت کریں گے، جتنی زیادہ آپ اپنے رب سے قریب ہوں گے، اتنی ہی زیادہ اس نور میں اضافہ ہوگا. اور اسی طریقے سے جیسے امام ابن القیم نے فرمایا کہ اگر آپ علامت چاہتے ہیں، what's the sign, what is the sign, the proof that the nur in my heart is strong or the nur in someone else's heart is strong, because a person is always criticizing himself. بندہ دوسروں کے بارے میں ہر وقت اچھا ہی سوچتا ہے جب ان کے قرائن، ان کی جو عوامل ہے اچھے نظر آتے ہیں، مگر اپنے بارے میں بندہ ہر وقت منفی سوچ رکھتا ہے. A person thinks negatively about himself. کبھی یہ نہیں سوچتا میں بہت عبادت گزار بندہ ہوں، میں بہت نیک ہوں، میرے پاس علم ہے. نہیں، اپنے بارے میں نیگیٹیولی سوچتا ہے، تو اس طریقے سے وہ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بندہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے. What's the sign that the nur is strong in that person's life, in that person's heart, in the person's chest? A person having iqbal towards the akhirah, and therefore not giving precedence of the worldly life over the afterlife. ٹھیک ہے، یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ he has signs، اس کے پاس علامتیں ہیں کہ وہ اس کی زندگی میں نور ہے، اس کے سینے میں نور ہے، اس کے ایمان کے پاس ایک حقیقی سچی نور ہے. یہ علامت ہے. آخرت کو اس کی طرف اقبال کرتا ہے. He runs towards the afterlife، آخرت کی طرف دوڑتا ہے، اور وہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح نہیں دیتا. That's the main factor. Don't give precedence of the worldly life over the afterlife. Afterlife is number one. You have to give importance to the worldly life. You have to give a degree of importance to it. دنیاوی جو زندگی ہے اس کو ایک حد تک آپ کو امپورٹنس دینا پڑتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
تمہارا جو نصیب ہے دنیا میں سے اس کو مت بھولنا. ہم کوئی فلاسفی ٹائپ آف لوگ نہیں ہیں جو کہیں گے کہ اپنی دنیاوی امور کو بھول جاؤ، ورنہ آپ اپنی دین کو کیسے سپورٹ کریں گے؟ یو ہیو ٹو ایٹ، یو ہیو ٹو ڈرنک، یو ہیو ٹو گیٹ میریڈ، یو ہیو ٹو سلیپ. یہ دنیاوی امور ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ارن اے لیونگ. سو وی ناٹ سیئنگ دیٹ یو بیکم اے ہرمٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جا کے I don't know what you call them, someone who lives on the street. What do you call them? Somebody, درویش کہتے ہیں نا یہاں، نہیں درویش کہتے ہیں نا ایسے جو لوگ سڑکوں پہ چلے جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے سڑکوں پہ چلے. I think they call them dervish, right? You get the point. The deen doesn't tell you to do that. ہمارا دین یہ نہیں کہہ رہا. دین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دنیا کو آخرت کے اوپر سے ترجیح نہ دو. Right? Don't forego your afterlife for the worldly life. Give importance to it, but proportionately. And you can only understand if it's proportionate if you learn, if you study, if you learn and look at the companions and how did they balance it. That's the only way that you can do it. Otherwise it's just guesswork and you get tricked and duped by the shaitan.